السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ صاحب کس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایران کے سپریم کمانڈر میرے رابطے میں ہیں، میرے دوست ہیں، اور میں بہت جلد تہران میں اتروں گا اور وہاں پہ جا کے ایک گرینڈ ڈیل کرنے والا ہوں۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور ٹرمپ صاحب کبھی تہران جا سکیں گے اور تہران ان کو ویلکم کرے گا یا نہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور یہ کہ ایسے وقت میں صاحب یہ فرما رہے ہیں جب ایران کے اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں اور ایران جوابی طور پہ کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دوستی بھی ہے، جنگ بھی ہے، سیز فائر بھی ہے، ثالثی بھی چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ پہنچے ہیں، میاں نواز شریف موجود ہیں، اور پی ٹی آئی حسب سابق اختلافات کا شکار ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پہ انٹر بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، اور ان کی پارٹیز کا ابھی تک ٹکٹس کے اوپر پھڈا پڑا ہوا ہے، اور یہ اختلاف پتہ نہیں پی ٹی آئی کے کب ختم ہوں گے۔ یہ خیر ان کا اٹرنل ایشو ہے، لیکن وہاں پہ کون جیتے گا کون ہارے گا اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میڈم نتاشا دولتانہ، آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ بہرامند تنگی صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ عارف عباسی صاحب پی ٹی سے تعلق ہے، وہ بھی ابھی ہم جوائن کریں گے، اور جی ایل بلوچ صاحب سابق سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹرمپ صاحب کا آخر مسئلہ ہے کیا۔ جی ایل بلوچ صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ ٹرمپ صاحب کیا بیکی باتیں کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہمیشہ ہی ایسی ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک نیا جو ایپیسوڈ شروع ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کی شروع سے ہی ایمبیگوٹی، مطلب ہے کہ کوئی صاف چیز نہ ہو، اور انسرٹنٹی، غیر یقینی، اس کا بیسک سینٹرل تھیم ہے اس کی پوری اسٹریٹجی کا، چاہے وہ انٹرنل پالیسیز ہو یا ایکسٹرنل پالیسیز۔ ایکسٹرنل میں تو بڑا کھل کے سامنے اس طرح سے کیا، اور پھر جب وہ جنگ میں گیا ہے تو وہ وہی انسٹرومنٹ غیر یقینی کا اس نے استعمال کیا ہے، اور پھر ایک لحاظ سے صرف ایک دو زبانیں تو ہم سنتے آئے ہیں، فورک ٹنگ تو ہے، لیکن یہ اتنی ساری بہت ساری اس کی جہتیں ہیں بولنے کی، آڈینسز ہیں، اور جس کے لیے وہ ہر ایک کو اپنا اپنا میسج دیتا ہے، جو بذات خود ایک بہت بڑا فن ہے، اور لیکن اس وقت مجھے کم از کم اس فن میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو لہٰذا یہ تمام اس کی کاروائیاں ہیں، لیکن آن دا سیریس نوٹ بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے، دس از مائی اسٹرانگ فیلنگ، کہ ڈسپائٹ جو دکھاتے ہیں اپنے آپ کو پاورفل، لیکن اس وقت بھی امریکہ کا سب سے اسٹرانگ پریزیڈنٹ بھی زیونسٹ لابی کے سامنے بے بس ہے، اس کو ٹوٹلی ہیلپ لیس ہے، مکمل طور پہ بے بس ہے۔ نتن یاہو اس کے لیے بڑا باس ہے، بڑا باس ہے، وہ جو موو کرتا ہے اس سے پوچھتا ہے، اس کا وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ بات چیت کرتا ہے، 10 دفعہ فون کرتا ہے، جب ختم کرتا ہے اسے بتاتا ہے، رپورٹ دیتا ہے کہ سر آپ کے انسٹرکشنز کی ہم نے کر دی ہے تابع داری۔ تو ان حالات میں بندہ کیا، مطلب ہاؤ ڈو یو اسیس دا بیہیویئر آف اے سو کالڈ گلوبل پاور؟ اسی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکن کہہ رہے کہ اٹ از انتھنکیبل، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 800 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے مہار ڈالی ہوئی ہے لیڈرشپ کو، اسٹیٹ کو، انسٹیٹیوشنز کو، آف 350 ملین پیپل، سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ڈیفنس میں، گلوبل پاور، ملٹریلی، فائنینشلی، میڈیا اینڈ ایوری تھنگ۔ تو یہ بڑی ایک ڈائیکاٹمک بھی نہیں کہہ سکتا اس کو، ایک بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے which has to change۔ دیکھیے، تاریخ کا یہ ہے سبق کہ ایک چیز جو بہت ہی ناممکن نظر آئے، ایکسٹراڈنری نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے واقعی وہ آرڈینری نہیں ہے، وہ نارمل نہیں ہے، اٹ از این اٹ از این ایبریشن۔
ہٹ کے کوئی چیز ڈیولپ کی گئی ہے, پیدا کی گئی ہے, ایک نقل یا ایک لحاظ سے آرٹیفیشل کوئی امپلانٹ ہے اسرائیل جس کو بچانے کی لاسٹ کوشش کی جا رہی ہے. اب مجھے خوف صرف یہ ہے کہ ان کی اس زیونسٹ کی آخری کوشش میں شکار تو ہوا ہے ایران بہت زیادہ, لیکن کہیں وہ سوچ ہی نہ لے کہ ہن تو ادا کم مکا کے جانا ہے واپس. ٹھیک ہے, مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حد تک وہ ہیومنیٹ ہو چکے ہیں دونوں کے دونوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہن تے اسی کچھ کر کے جانا ہے, اس طرح واپس نہیں جانا. اور واقعی بھی if he goes back, all these are measures without achieving its objective. If Iran leadership really keeps on negotiating the way they are negotiating, with strength, with logic and with power, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جی بلوچ صاحب, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی, اور ایک ایسا دشمن جس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے, کوئی نارمز نہیں ہے, اور وہ ایسا دشمن کہ فرسٹریٹ بھی ہے اور انتہا کا زیادہ فرسٹریٹ ہے, اور اس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے, طاقت بھی ہے, اور وہ سپر پاور ہونے کا زوم بھی ہے. ایسا شخص کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایسے موقع کے اوپر. یہ بالکل صحیح نشاندہی آپ نے کی, یہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر یہ لوگ کر سکتے ہیں. نتاشا دولتانہ صاحبہ, آپ کے خیال میں جس طرح جو سچویشن اسرائیل کے ساتھ ہوئی, ایک بڑی مت تھی کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا, اس کا برہم ختم ہوا. ایک مت تھی کہ امریکہ کو شکست نہیں ہو سکتی, یہ مت بھی ختم ہوئی. اب جو جس طرف اشارہ کیا جیر بلوچ صاحب نے کہ یہ فرسٹریشن میں کوئی ایسا نہ ہو کہ ایران کے خلاف کوئی ایسی مثلا ایٹمی اٹیک کا یہ ارتکاب کر دیں انسانیت کے خلاف. ویسے تو ان سے کوئی بعید نہیں, جو کچھ انہوں نے فلسطین کے اندر کیا, دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا پاگل پن کہیں یہ شکل بھی اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے ایران اور اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کی, جو معاہدہ پاکستان کا جو میڈیشن کروا رہا تھا بٹوین دیز ٹو کنٹریز ود یو ایس اینڈ اسرائیل, ود یو ایس اینڈ ایران, میں سب سے پہلے یہ کہوں گی, دیکھیں معاہدے بنتے ہیں ٹرسٹ کی بنا کے اوپر. جب آپ ٹرسٹ آپ کا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر تو آپ نیکسٹ قدم اٹھا نہیں سکتے. ٹرسٹ لیول زیرو ہو تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ٹھیک بات. بہت پاکستان نے کوشش کی کہ اس ٹرسٹ لیول کو جو ہے وہ رکھا جائے ایک لیول کے اوپر, اور پاکستان نے انتہا کی اس میں کوشش کی. یقیناً ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, میں ان کا نام یہاں پہ لینا ضرور, میں ان کا نام لوں گی, کہ ان کی انتھک محنت تھی جو جس کے اوپر اسرائیل نے ایک آپ کہہ لیں کہ پانی پھیر دیا. جب یہ آپ کی میڈیشن ہو رہی تھی تو اکثر میرا ایک یہ سوال اٹھتا تھا, وہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ میڈیشن تو کروا لیں ود ایران اینڈ یہ امریکہ, بٹ اسرائیل کا کیا موقف ہے اس میں؟ اسرائیل کو بھی تو سامنے آنا چاہیے نا ایز اے اسٹیک ہولڈر. تو اسرائیل کو ہم نے لے کر نہیں آئے بیچ میں اس سارے چکر میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل نے تو پھر وہی کی جو اس کا من کیا. ایسے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو میڈیشنز ہیں, جو یہ ٹاکس ہیں, یہ ایک دن میں 2 دن میں یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. دس از obviously going to take time, جو کہ آپ کی ایک بڑے عرصے دراز سے ایک لڑائی چلتی آ رہی ہے, وہ فوراً تو نہیں ٹھیک ہو سکتی. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اینڈ آلسو میں آپ کو یہاں پہ یہ کہتی چلوں کہ جس طریقے سے آج ایران نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ اسرائیل نیڈس ٹو بیک آف فرام لیبنان, فرام بیروت, اگر وہ نہیں کرے گا تو اسٹریٹ جو ہے وہ بند رہے گا. تو اس ٹائم پر تو پھر سخت سٹانس لینے کی پھر ضرورت تو بنے گی ایران کی, کیونکہ جب ایران کی سنی نہیں جائے گی, اور ایران آئی وڈ سے کہ انہوں نے ایک سپر پاور جیسے امریکہ کو مطلب آنکھیں دکھائیں اور مقابلہ کیا, آنکھیں دکھا کے مقابلہ کیا. تو میں کہوں گی کہ یہ اس خطے میں ایک ریزیلینس نظر آتی ہے, ایک پاور نظر آتی ہے, اور اس کو ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک یو ایس اور اسرائیل کی بات ہے, ان کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میرے بھائی نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے
بظاہری تو دیکھا جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹس از دا سپر پاور آف دا ورلڈ، پر اگر آپ آج کے اس میں جو آپ کے حالات بنے ہیں پریکٹیکلی بنے ہیں تو جو اسرائیل جیسے مولڈ کر رہا ہے ٹرمپ کو، تو نیتن یاہو جیسے مولڈ کر رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جی سپر پاور کیا شفٹ تو نہیں ہو رہی ہماری پاور بیلنسز. بالکل ٹھیک ہے میڈم، بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا. جی بلوچ صاحب آپ کے پاس لے کے آؤں گا کہ یہ ٹرمپ صاحب کس غلط فہمی میں ہے کہ گرینڈ ڈیل ایران ان کے ساتھ کر لے گا، کیسے کر لے گا؟ دیکھیے، ڈس انفارمیشن ایز اے کیمپین سنا ضرور تھا، ایک سائنس بن گئی ہے، لیکن اس کو پریکٹس ہوتے ہوئے الیکشن کے دوران بھی دیکھا ہم نے ٹرمپ کی، اور ابھی جو 1.5 سال یا 2 سال ہونے والے ہیں اس میں آئی تھنک ہی ہیز اے ویری گڈ مشین، بہت بڑی مشین ہے اس کے پاس ڈسٹریکٹ کیسے کرنا ہے. تو مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی اتنا سارا اسلحہ، اتنی بڑی فوج آپ نے کھڑی کی ہے، اس میں ایسی اسٹیٹمنٹس دینا بذات خود کریڈیبل نہیں ہوتا. اگر آپ نے واقعی گرینڈ ڈیل کرنی ہے تو پہلا آپ اعتماد کس طرح حاصل کریں؟ اپنا بحری بیڑا ہٹائیں، اپنی فوجیں ہٹائیں، آپ حملے بند کر دیں. لیکن آپ نے حملے بھی کرنے ہیں، آپ نے اپنا بلاکیٹ بھی رکھنا ہے، بحری بیڑے بھی 2 وہاں رکھنے ہیں، اس کے بلکہ ان پہ اٹیک بھی کرنا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی گرینڈ ڈیل ہوگا. اگر ایران بات کرتے ہیں، کوئی جذباتیت کی بات نہیں کر رہے کرنی ہوتی، وہ تو پھر جنگ کے دوسرے تیسرے چوتھے دن یا دوسرے ہفتے میں کہتے ہیں بس ہو گئی جی ساڑی چھٹ دیو انہوں نے آپ کے ساتھ ہم ہاتھ ملا لیتے. What he has not achieved، جو اس نے جنگ کے میدان میں نہیں جیتا، اب وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ، اور یہ کہہ بھی چکے ہیں ایرانین کہ گاڈ سے اپنے ذہن سے نکال دو جو تم جنگ میدان جنگ میں نہیں ہم سے جیت سکے. اب وہ ٹیبل پہ اب کیسے دے سکتے ہیں آپ کو؟ کبھی بھی نیگوسیشن کی ٹیبل پہ نہیں دیں گے، اور یہ لاجیکل ہے، یہ لاجیکل بات. بالکل ٹھیک ہے. تنگی صاحب آپ میرے خیال میں ہمارے ساتھ آگے ہیں. جی تنگی صاحب، یہ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تہران جانا چاہ رہا ہوں، تہران مجھے ویلکم کرے گا، اور سپریم کمانڈر میرے ساتھ رابطے میں ہے. ایران اس کی تردید کر رہا ہے. یہ ٹرمپ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تنگی صاحب آپ کو تو اندر کی خبر ہوتی ہے آپ کے پاس. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب دیکھیے، تقریباً 90 ڈیز سم تھنگ کچھ ہو گئے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہے، اور ہم مختلف ٹاک شوز پہ آتے ہیں. ہر ایک اینکر کا، ہر ایک پارٹیسپینٹ کا، پارٹی کا اور بیرمن تنگی کا بھی اپنا اپنا موقف ہے، اور ایک دوسرے پہ ہم اپنے فیصلے کو یا اپنی سوچ کو مسلط نہیں کر سکتے. لیکن میری سوچ میری ہے، آپ کی سوچ ہمارا کوئی موقف نہیں. تنگی صاحب ہم تو سچی بات ہے کسی سیاسی فرقے سے تعلق نہیں رہا. یہ فرقے بن گئے نا، پارٹیاں تو رہی نہیں. تو I'm not talking about you. I'm talking about the participant. آپ اینکر ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ انسان بھی ہیں، آپ کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے. میں اپنی خواہش کو تجزیہ یا خبر بنا کے کسی کے دماغ میں ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں، کھل کے کریں. اوکے، دیکھیے بات یہ ہے کہ روز اول سے لے کے آج تک آپ کے ٹاک شو تک، آج بھی میرے یہ 3را ٹاک شو ہے. یہی موقف ہے آپ کا. اگر لوگ ٹرمپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، میں 1% بھی ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں. ٹھیک، ٹرمپ ہیں. میں نے پہلے دن آپ کے شو میں کہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن ایران ہے، فیلڈ مارشل ہے. سر آپ کو مجھے موقع دے دے بولنے کا، تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرمپ کے الیکشن کے بارے میں کہا تھا کہ اولوس کرے گا. اسی دن بھی میں نے کہا تھا، اور آج بھی میں آپ کے شو میں کہوں گا کہ مڈ ٹرم الیکشن امریکہ میں ریپبلکن جیتے گا. ٹھیک ہے، یہ میری سٹینڈ ہے. انشاءاللہ ستمبر آئے گا، مڈ ٹرم الیکشن آ جائے گا، اور پھر نتیجہ بھی آپ کے اور میرے سامنے آ جائے گا. جہاں تک ٹرمپ کی اسٹریٹجی کی بات ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہے، ان کی ٹویٹ کی بات ہے، تو جب جنگ لڑتے ہیں کوئی لیڈر تو ان کی 3-4 محاذ پہ وہ لڑتے ہیں. اور مینٹلی بھی آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، اور پولیٹیکلی بھی آپ کو پریشرائز کرتی ہیں، اور ڈپلومیٹک طریقے سے آپ کو پریشرائز کرتے ہیں.
اور وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن روز اول سے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا رول جو ہوگا وہ دنیا کے سامنے ہوگا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا, میرے وزیر اعظم صاحب, آپ کی وزیر اعظم صاحب, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجی ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ میں اس کی اسٹریٹجی کو انڈورس کرتا ہوں کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے یہ ان کی کامیابی ہے. جیسے اس دن اس نے کہا تھا کہ جنگ لڑنا میرا بزنس ہے. جو تارڑ صاحب نے کہا تھا نا کہ ریپبلکن کی جو جنگ ہے وہ ریپبلکن کا بزنس ہے, وہ ٹرمپ کا بزنس ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت ریلیکس ہیں, وہ یہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک پلس پوائنٹ پاکستان کو ہے کہ ایران بھی پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور یو ایس بھی پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کی لیڈرشپ کا, وزیر اعظم صاحب کا اور فیلڈ مارشل. اچھا تنگی صاحب ایک پوائنٹ اس پہ ذرا کلیئر کر دیں کہ آپ کے خیال میں اب تک کی جو جنگ ہے اس میں پلڑا کس کا باری ہے؟ ایران جیتا ہے, امریکہ جیتا ہے؟ امریکہ. اچھا امریکہ, آج بھی میں کہوں گا امریکہ. اس لیے وہ ٹرمپ تو ترلے لے رہا ہے ایران کے کہ میرے ساتھ صلح کر لو. آپ مجھ سے پوچھ لینا کہ کیوں, چلو آپ مجھ سے پوچھ لیں کیوں, کہ میں آپ کو جواب تو دے دوں. اس لیے کہ چن کر ان کی ملٹری لیڈرشپ کو, چن کر ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, ہم نائی صاحب کو, ان کو شہید کروایا. بہت زیادہ لوگ ان کے شہید ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اس نے بہت بڑا نقصان کیا ایران کا, اور ایران کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی محنت سے, پاکستان کے ڈپلومیٹک طریقے, یعنی ایران موقع غنیمت سمجھ کے صلح کر لے, یعنی یہ پہلے دن سے آپ کہہ رہے ہیں. I'm not talking about the صلح. میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو محنت کر رہے ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ نے جو محنت کی, جو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے دن رات ایک کر کے 46 سال کے بعد دو دشمن ممالک کو ایک ساتھ بٹانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایران کو بہت سوچ سمجھ کے پاکستان پہ ٹرسٹ کر کے اس ڈیل کو کامیاب بنانے میں آگے بڑھے, تاکہ نہ صرف ایران بلکہ یہ پورا خطہ تباہی سے بچ جائیں. اور ایران کے عوام جو ہے, جو ایرانین ہے, جو اس وقت بہت مشکل حالات سے دوچار ہے, ان کی, پاکستان کی, مڈل ایسٹ کنٹریز کی, باقی ممالک کی جو اس وقت انفلیشن ہے, اس وقت جو انرجی کرائسس ہے, اس وقت جو پیٹرولیم کرائسس ہے, یہ ختم ہو جائیں اور انشاءاللہ پاکستان اس میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن جتنا تنگی صاحب آپ کا ڈے ون سے یہ موقف ہے کہ ایران گھاٹے میں رہے گا, ایران کو موقع غنیمت سمجھ کے اس سے نکل جانا چاہیے, امریکہ ایک بڑی سپر پاور ہے, امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ ڈے ون سے آپ کہہ رہے ہیں اور آج بھی آپ کا وہی موقف ہے. میرا خیال تھا کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے, لیکن نہیں. عارف عباسی صاحب, تنگی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, میں نے کیٹیگوریکلی ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ جنگ کون جیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں امریکہ جیتا ہے. تو آپ کے خیال میں بھی امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے؟ عارف عباسی صاحب. ان کی تنگی صاحب سوچ ہے, یہ فارم 47 والی سوچ ہے, وہ سیفر والی سوچ ہے. جیسے پاکستان میں سیفر آ گیا اور سب کچھ مان کے سب بیڑا غرق کر دیا, اس طرح جیسے یہ آنے والے الیکشن میں, میڈ الیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت جائے گا ٹرمپ, تو وہاں فارم 47 نہیں ہے شاید. تنگی صاحب کے بس اندر کی خبر ہوتی ہے عباسی صاحب, آپ کو اندازہ نہیں. راجہ سکندر بھی وہاں نہیں ہے. اچھا, تو یہ ان کی اب تک سوچ ہے اور یہ ہمیشہ لیٹنے والی سوچ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس وقت وہ جو کر دکھایا ہے وہ شاید دنیا کا جو آنے والا ایک مورخ ہے, اکنامکلی ہو, وہ فوجی حساب سے ہو, وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا, پرسیپشن چینج ہو جائے گی. جو سنگل پولر سپر پاور کی جو سوچ تھی وہ اب چینج ہو جائے گی. اب انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ایران کی جو ہمت ہے, جس پہ 47 ایئر سے پابندیاں سیکشن لگی ہوئی ہیں, وہ سون بھی باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود 40 دن لگاتار اس نے جس طرح پوری آلموسٹ یورپ, اسرائیل, امریکہ, یہ چاہے بظاہر یورپ علاقہ تھا لیکن اندر سے ایک تھے, تو جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا. اور پھر ان کے جو اڈے تھے ہمارے برادر اسلامی ممالک میں, جو کہ اس اسلامی ممالک کی دفاع کے لیے نہیں تھے, وہ اڈے ایکچولی اسرائیل کے دفاع کے لیے تھے. وہ نہ وہ اسلامی ممالک ان اسرائیل پہ حملہ کر سکے یا باہر سے کوئی اگر حملے کے لیے آئے تو اس کو روکا جا سکے. وہ دفاعی اڈے اسرائیل کے تھے
اور وہ ایران نے جس طرح تباہ کیا اور جس طرح ان کے ریڈار سسٹم کو تباہ کیا، میرا خیال ہے کہ بریلینٹ ایران کی جو پرفارمنس ہے ان ایکسپیکٹڈ پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ کو کسی نے اس طرح چیلنج کیا ہو سامنے آ کے اور پریکٹیکلی صرف بیان کی حد تک نہیں۔ اچھا، یہ عباسی صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہی سوال لے کے، چونکہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، لوگ کنفیوزڈ ہیں، لوگوں کو ظاہر ہے ایگزیکٹلی نہیں پتا کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ایک موٹا سا سوال کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ میڈم نتاشا، آپ کے خیال میں یہ ساری جو جنگ تھی، ظاہر ہے کئی محاذوں کے اوپر تھی، پروپیگنڈا وار تھی، میڈیا وار تھی، سوشل میڈیا وار تھی، سائبر وار تھی، اور ٹیکنالوجی کی تو تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ جذبے کی اور کمٹمنٹ کی جنگ بھی تھی۔ تو یہ سارے محاذوں کے اوپر، اور ڈپلومیسی کی بھی جنگ تھی، تو سارے محاذوں کے اوپر اگر اوورآل ہم دیکھیں تو آپ کے خیال میں کون جیتا ہے؟ جنگوں میں جیت کسی کی نہیں ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہی نقصان جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا بھی ہارتا ہی ہے، کیونکہ نقصان تو دیکھیں دونوں کا ہوا۔ اور میں یہاں پر یہ کہتی چلوں کہ یہ والی جو جنگ ہے یہ ایسے چھڑی ہے کہ اس میں ساری دنیا کا نقصان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو لوزر کون ہے؟ تو یہ ساری دنیا ہی اس میں لوزر بن کے نکلی۔ دیکھیں آپ کے ہر ممالک میں آپ کی پرائسز جو ہے آئل کی، پیٹرولیم کی، آپ کی انفلیشن کی، ہر چیز تو آپ کی بڑھ چکی ہوئی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان ممالک کو لگ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک جیسے چھوٹی سی ایک پاور ہے، جیسے فلسطین کی طرح یا جس طرح شام کی طرح، کہ جب آپ نے اس پر مطلب اٹیک کیا، وار کی، تو اس کا ایک انٹرنیشنل افیکٹ نہیں آیا اتنا بڑھ چڑھ کے۔ پر جس طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جنگ چھڑی اور ایک گلوبل قسم کی انفلیشن بھی ہو گئی، گلوبل آپ کی جو ہے پیٹرولیم کی مصنوعات میں آپ کی اضافہ بڑھ گیا۔ اور میں آپ کو آنے والے وقت کے لیے بھی بتاتی چلوں، آپ کی جو اس وقت جو فوڈ پروگرام ہے اور آپ کا جو ہنگر کا پروگرام ہے، یہ تو آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ ہم نے سارے پروگرامز کر لیے پیٹرولیم کی مصنوعات کے پیچھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے آپ کی نائٹروجن وہاں سے کتنے فیصد جو ہے وہ جو ہے پاس ہوتی ہے۔ آپ کی اس وقت ملک نہیں دنیا کے اندر کھادیں ڈالنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، تو آپ کے لوگوں نے وہاں سے کھانا کیسے ہے؟ اس کے اوپر آپ ضرور ایک پروگرام کیجیے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا میڈم کہ یہ اوورآل پوری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا ہے، اور یہ جنگ آگے چلتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ افیکٹ کرے گی، اور اس کے اثرات رہیں گے۔ آج بھی آپ کے معاہدے پیس کے ہو جاتے ہیں، ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں، اس کا ڈیمیج جو ہے یہ کئی سال تک فیل ہوگا، کافی سالوں تک آپ کو فیل ہوگا، چاہے وہ انفلیشن کی شکل میں ہو، پیٹرولیم کی شکل میں ہو، نیوٹریشن کی شکل میں ہو، ایٹسیٹرا۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔